السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسد الرحمان اپنے چینل لائف اتحار خان میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، اور آج کا جو ایپیسوڈ آپ کے ساتھ میں لے کے چلوں گا وہ روڈ سیفٹی سے متعلق ہے اور جڑا ہوا، اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اپنے مشاہدات کے ذریعے آپ تک وہ رائٹ انفارمیشن پہنچانے کی میں کوشش کروں، جس کے ذریعے ہم اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی نئی اچیومنٹ، کوئی نیا سیٹ گول اور کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ آج کا جو موضوع ہے میرا وہ بیسکلی جانوروں کے بارے میں ہے کہ روڈ پہ جو جانور آ جاتے ہیں اور گاڑیوں سے ہٹ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جس پہ ہم بہتری لا سکتے ہیں اور اپنی ڈرائیونگ کو امپروو کر کے یا مزید احتیاط کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ ان جانوروں کو اس روڈ سے، اس ٹریفک سے دور رکھ کے معاملات کو ہم بہتر بنا سکیں، کم از کم اس ٹاپک کی حد تک۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ارد گرد اسی موضوع پہ گھومے گا، لیکن نمبر ون پہ میں بتاتا چلوں کہ جو ہم فینسنگ دیکھتے ہیں روڈ کے کنارے، یعنی پاکستان میں جہاں بھی موٹر ویز ہیں یا دنیا بھر میں جہاں بھی موٹر ویز ہیں، اس فینسنگ کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ارد گرد کی جو آبادی ہے اور بالخصوص جو جانور ہیں، جنگلی جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، وہ روڈ پہ نہ آ سکیں، اور جو اسپیڈی ٹریفک ہے اس کو مینٹین رکھا جا سکے۔ یعنی جو ہماری اسپیڈی روڈز ہوتی ہیں، چاہے وہ ہائی ویز ہیں یا موٹر ویز ہیں، اس پہ سیفٹی، سیکیورٹی اس انوائرمنٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جو ماحول وہاں پہ ہم سب لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، لیکن دنیا بھر میں یا ملک بھر میں ہر جگہ روڈ نیٹ ورک ایک جیسا سیکیور نہیں ہے، اور جانور گائے بگائے، چاہے وہ پالتو ہیں، بالخصوص جو اسٹرے ڈاگز ہیں یعنی آوارہ کتے ہیں یا جنگلی جانور ہیں، روڈ پہ آتے ہیں، ہٹ ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے گاڑیاں کا بھی، اور آف کورس جانوروں کی جان بھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ڈرائیورز کو بالخصوص رات کے وقت جو ہے وہ زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اچانک کوئی جانور اگر آگے آ جائے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں قانون اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ گاڑی کا حادثہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا بیلنس مینٹین رکھیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں جانور کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اب اس میں ایک چیز غور طلب ہے کہ حضرت انسان جو ہے اس سارے معاملے میں کہاں گڑبڑ کر رہا ہے۔ عمومی طور پہ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جانور جو ہے وہ آبادی والے علاقوں میں کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ آبادی ہے وہاں وہ کیوں آنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ ان کی جو نیچرل ہیبیٹیٹ، یعنی اس کے جو ارد گرد کھانے پینے کے ان کے جو مواقع ہوتے ہیں، چاہے وہ مختلف طرح کے جانور ہیں، لیکن ان کے جو مواقع ہوتے ہیں جب وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر وہ شہروں کی طرف آتے ہیں، اور جگہ جگہ جو بکھرا ہوا کوڑا ہوتا ہے اس سے وہ اپنا رزق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ جو روڈ کے ارد گرد ہائی ویز پہ بالخصوص جو ہوٹلز ہوتے ہیں، ان کا جو کوڑا پھینکنے کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ غلط ہوتا ہے۔ یعنی اگر روڈ کی ایک طرف پہ ہوٹل ہے اور سامنے اس دوسری طرف، یعنی دو رویہ سڑک کے دوسری طرف اگر کہیں پہ کوئی ایسی کسی کی جائیداد نہیں ہے، املاک نہیں ہے، اور ایک جسٹ ایک آپ کو میدان نظر آتا ہے، تو آپ کوڑا اٹھا کے روڈ کی دوسری طرف پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اور چند ہی دنوں میں وہ ایک پورا ایریا جو ہے وہ کوڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اس کوڑے کے ڈھیر پہ جانور اٹریکٹ ہوتے ہیں، بالخصوص رات کے وقت روڈ کراس کرتے ہیں، اور سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کی بظاہر ایک چھوٹی سی کوتاہی جو نہ صرف ماحول کو گندہ کر رہی ہے، آلودہ کر رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو صفائی نصف ایمان کے کانسیپٹ کے بھی خلاف جاتی ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے حادثے کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ یعنی وہ روڈ کراس کرنے والے جو جانور ہیں، وہ جب کسی بس کے آگے، کار یا موٹر سائیکل کے آگے آتے ہیں، اور وہ کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، چھوٹا بڑا جانور ہو سکتا ہے، تو وہ حادثے کی وجہ جب بنے گا تو کسی انسانی جان اور آف کورس مالی نقصان بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ یا مذہبی طور پہ وہ غلط تو نہیں ہے۔ تو اگر وہ غلط ہے تو اس کو پھر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ معاملات چونکہ ایک بڑی آبادی والے ملک میں ہم رہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سیگمنٹ ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ لیکن ایک چیز اگین، وہ ہم جو میں نے ایک بات پہلے بھی کی تھی ایک ایپیسوڈ کے اندر، کہ لائسنسنگ کس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے ہماری ڈرائیونگ کے اندر۔ تو ایک اچھا سمجھدار ڈرائیور وہ ہوتا ہے جس کی روڈ سینس اچھی ہوتی ہے، جس کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، روڈ پہ تمام پہلے سے موجود خطرات، اور وہ خطرات وقت اور حالات کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں، پر وہ کڑی نگاہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی کہیں نہ کہیں محفوظ رہتے ہیں۔ تو اسی پیغام کے ساتھ کہ آنے والا کل ہمارا اچھا ہو اور ہم اپنی ڈرائیونگ کو امپروو کر سکیں، میں یعنی اسد الرحمان
اپنے چینل لائف دیار خان میں آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔